السلام علیکم دوستو مملکت اسلامیہ کے دارالحکومت دمشق میں ایک پرسکون رات میں ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ بادشاہ وقت نماز عشاء سے فارغ ہو کر ذکر اذکار اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے میں مشغول تھے۔ بعد میں بستر پر آئے تو نیند نے آ لیا۔ تہجد کے وقت حسب معمول آنکھ کھل گئی، نماز تہجد ادا کی اور پھر سو گئے۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ بادشاہ اچانک گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ چہرے پر اضطراب کی کیفیت نمایاں تھی، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ استغفار پڑھنے کے بعد کہنے لگے، میرے جیتے جی کوئی ستائے یہ ہو نہیں سکتا۔ خواب کا خوفناک منظر بادشاہ کے قلب و ذہن سے محو نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے جلوہ افروز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو افراد کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں، یہ دو آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا خاتمہ کر دو۔ بادشاہ نے فوراً نرم بستر کو خیر آباد کہا اور اپنے دانش مند وزیر جمال الدین موصلی کو طلب کیا، اور ان کے سامنے خواب میں جو کچھ منظر دیکھا وزیر کو بیان کر دیا۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ اب ہم یہاں ایک پل بھی نہیں ٹھہریں گے، بلکہ ابھی مدینہ کی طرف جائیں گے، مدینہ جانے کی تیاری کی جائے۔ بادشاہ اپنے وزیر اور 20 آدمیوں کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی نہیں بلکہ شہر دمشق کے رہنے والے بھی حیران تھے کہ اچانک سفر کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، لیکن کسی کو علم نہیں تھا۔ یہ 557 ہجری کا ذکر ہے۔ اس زمانے میں عمومی طور پر دمشق سے مدینہ کا فاصلہ 20 سے 25 دنوں میں طے ہوتا تھا، لیکن بادشاہ نے تمام راستہ میں اپنے ساتھیوں کو کہیں آرام کرنے نہ دیا۔ بادشاہ نے یہی فاصلہ 16 دنوں میں طے کر لیا۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے قبل بادشاہ نے غسل کیا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد شہر کے تمام دروازے بند کروا دیے۔ سیدھے مسجد نبوی پہنچے، نفل ادا کیے اور روضہ رسول پر ہدیہ درود و سلام کے بعد بادشاہ شہر کے حکام سے مخاطب ہوئے کہ کل شہر کے تمام باشندوں کو ہماری طرف سے دعوت عام ہے۔ مقررہ اوقات میں مدینہ شہر کے سب لوگ دعوت میں شریک ہوئے۔ بادشاہ ہر شخص کو بڑے غور سے دیکھتا، لیکن وہ دو اشخاص نظر نہ آئے جن کی طرف خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا تھا۔ بادشاہ کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ نے حکام شہر سے استفسار کیا کہ کیا سب لوگ دعوت میں آئے ہیں؟ حاکم شہر نے واضح کیا کہ صرف دو اشخاص جو مغربی زائرین ہیں اور ایک عرصہ سے یہاں رہائش پذیر ہیں، وہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور باقی سارا دن جنت البقیع میں زائرین کو پانی پلاتے رہتی ہیں۔ ان کی لمبی لمبی داڑیاں ہیں۔ بس یہی دو اشخاص ہیں جو دعوت میں نہیں آئے۔ بادشاہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ حکم دیا کہ ان کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ جب ان افراد کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو ان شیطان خصلت انسانوں کو دیکھتے ہی بادشاہ کے دل نے گواہی دی کہ یہ تو وہی دو آدمی ہیں جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اشارہ فرمایا تھا۔ بادشاہ نے دونوں افراد سے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مغرب سے ہیں، مکہ میں حج کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ حج کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور اب یہاں سے واپس جانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، تمہارا قیام کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی ایک کرائے کے مکان میں رہ رہی ہیں۔ فرما روائے سلطنت نے ان دونوں اشخاص کو اپنے ماتحتوں کے پاس چھوڑا اور ان کے بتائے ہوئے پتے پر اس مکان میں چلا گیا۔ دیکھنے میں بظاہر کوئی چیز ایسی نہ تھی جس پر اعتراض کیا جا سکے۔ مختصر سا مسافرانہ سامان، سونے کے لیے ایک چٹائی اور 2-4 کھانے پینے کے برتن پڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ شش و پنج میں پڑ گیا۔ چلتے پھرتے ایک جگہ اس نے چٹائی کے نیچے فرش کچھ لرزتا ہوا محسوس کیا۔ چٹائی ہٹائی تو نیچے ایک چوڑی سل نظر آئی۔ ہدایت پر سل کو سرکایا گیا تو بادشاہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سل کے نیچے ایک سرنگ کھدی ہوئی ہے۔ یہ سرنگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف جا رہی تھی۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔
وہ تیز تیز قدموں سے واپس لوٹے اور حکم دیا کہ ان دونوں شیطان صفت آدمیوں کو پایا زنجیر میرے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ نے ڈانٹ کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ بادشاہ کی گرجدار آواز سے ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ دونوں بیروپیے اپنے اصل روپ میں پہچانے جا چکے تھے۔ دونوں نے جواب دیا کہ ہم مغرب سے آئے ہیں، ہمیں اپنی قوم کی طرف سے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرامگاہ چرانے پر مامور کیا گیا ہے، لیکن افسوس جب ہمارا تھوڑا سا کام باقی رہ گیا تھا ہمیں گرفتار کر لیا گیا۔ بادشاہ نے دونوں مجرموں کو قانون کے مطابق سزائیں دیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ اٹھا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ سسکیوں کے درمیان کہہ رہے تھے کہ یہ میرے نصیب کہ اس خدمت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کو منتخب فرمایا۔ ناپاک سازش کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے معمار بلوائے اور ہدایت کی کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی جائے کہ پانی نکل آئے، اور پھر اس خندق کو پگھلائی ہوئی سیسے سے بھر دیا جائے۔ اس پر عمل ہوا۔ یہ خندق روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد آج بھی موجود ہے۔ دوستو، یہ سعادت جس عظیم مسلمان فرمانروا کو نصیب ہوئی، دنیا اسے سلطان نور الدین زنگی کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے اپنے 28 سالہ دور حکومت میں مغرب کی صلیبی طاقتوں کو پے در پے شکستوں سے دوچار کر کے ان کا سکون تہ و بالا کر دیا اور ان کے غاصبانہ قبضہ سے بیت المقدس کی بازیابی کی راہ ہموار کی۔ ان کا عہد بلا شبہ اسلامی تاریخ کا ایک عہد زریں تھا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد جن مسلمان حکمرانوں کی عظمت کردار نے آسمان کی رفتوں کو چھو لیا، ان میں ملک العادل سلطان نور الدین محمود زنگی کا نام امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کی عظمت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ ہر دور کے مورخ دوست اور دشمن نے ان کی شہرت عام اور بقائے دوام کے بارے میں نمایاں جگہ دی۔ بعض مورخین نے خلفائے راشدین کے بعد تمام فرمانروا اسلام میں ان کو سب سے بہتر قرار دیا۔ سلطان نور الدین زنگی سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی کے بیٹے تھے۔ عماد الدین زنگی سلجوقی حکومت کی طرف سے شہر موصل کے حاکم تھے۔ جب سلجوقی حکومت کمزور ہو گئی تو انہوں نے زنگی سلطنت قائم کر لی اور عیسائیوں کو شکستوں پر شکستیں دیں، جس نے تاریخ میں ان کا بڑا نام پیدا کیا۔ نور الدین فروری 1118 میں پیدا ہوئے اور 1146 سے 1174 تک 28 سال حکومت کی۔ انہوں نے عیسائیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد نور الدین نے بیت المقدس کو آزاد کروانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے انہوں نے اعلیٰ درجے کا ممبر بھی تیار کروایا۔ ان کی خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد وہ اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا۔ نور الدین ابھی حملے کی تیاریاں کر ہی رہے تھے کہ ان کو حشیشین نے زہر دے دیا، جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی جو ان کی موت کا باعث بنی۔ 15 مئی 1174 کو ان کا انتقال ہوا اور انتقال کے وقت ان کی عمر 58 سال تھی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ایسی تاریخی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔